شاہ سائیں غضب ہو گیا۔ میں جو شام کے اخبار پڑھنے میں مصروف تھا تبھی اپنے بہت قریبی ملازم کی آواز پر چونک اٹھا۔ کیا بات ہے غلام حسین، اتنا بوکھلائے ہوئے کیوں ہو؟ شاہ سائیں وہ چھوٹی بی بی کی لاش۔ اپنے ملازم کی بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے ساتوں آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ میں غلام حسین کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس پر آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہ سائیں چلے باہر، لوگوں کا ہجوم لگنا شروع ہو چکا ہے۔ میں غلام حسین کو کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، آواز تو جیسے حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ میں تیز قدموں سے حویلی سے باہر گیا جہاں میری اکلوتی اور سب سے لاڈلی بہن کی میت پڑی ہوئی تھی۔ چہرے پر بے جا نیل کے نشان اور گلے پر رسیوں کے نشان تھے۔ آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، ہونٹ بھی پھٹے ہوئے تھے۔ علیزہ اٹھو اٹھو علیزہ، میرا چھوٹا بھائی مسلسل علیزہ کو آوازیں دے رہا تھا کہ تبھی میں نے آگے بڑھ کر اس کو روکا تھا اور جلد سے جلد تدفین کرنے کی تیاری کی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن کی کوئی بے حرمتی کرے۔ تدفین کے بعد جب میں گھر لوٹا تو میں نے اپنی ماں کو پہلی بار گوشت کھاتے دیکھا تھا۔ اماں کا نورانی چہرہ ایک دم پیلا پڑ چکا تھا۔ ابا کے کندھے جھکے ہوئے تھے، آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ پھوپھو بھی اماں کو حوصلہ دیتی خود ہمت ہار رہی تھی، تو ایک طرف میرا چھوٹا بھائی کسی بچے کی طرح رو رہا تھا۔ میں اماں کے پاس گیا تو اماں میرے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اماں، ان کی اکلوتی بیٹی کو بھی میں ایسے ہی تڑپا تڑپا کر ماروں گا، بے فکر رہیں۔ بہن کا تیسرا کروا کے میں کچھ دن کے لیے شہر چلا گیا تھا، مگر جب واپس لوٹا تو معلوم ہوا کہ خان ہاؤس کی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی ہے، وہ بھی رات کے اندھیرے میں۔ میرے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ میرا تو سام بھی مر گیا تھا اور لاٹھی بھی نہیں توڑنی پڑی تھی۔ شہر سے واپس آتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی تھی، سب سو چکے تھے۔ تبھی میں اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا چائے پی رہا تھا۔ سردی شروع ہو چکی تھی۔ تبھی دو گھبرائی ہوئی آنکھیں میرے دماغ کے پردوں پر لہرائی تھیں۔ اچانک میرا دل گھبرانے لگا تھا، کھلے آسمان کے نیچے بھی میرا دم گھٹنے لگا تھا، اور پھر ساری رات میں تھا اور میری سوچیں تھیں۔ اگلی صبح میں ناشتے کی میز پر موجود تھا جب غلام حسین سیدھا ابا کے پاس آیا اور ان سے کوئی راز اور نیاز کرنے لگا، جس پر ابا بہت سنجیدگی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے غلام حسین، آج کل تم نے اپنے مالک کو بدل لیا ہے کیا؟ غلام حسین نے میری بات پر نظریں جھکا لیں۔ تبھی میں نے ابا کی طرف دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور ناشتے کی میز سے اٹھ گیا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ ابا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں استبل میں کھڑا اپنے گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی غلام حسین میرے پاس آیا۔ شاہ سائیں، اس کے بلانے پر میں مسکرانے لگا اور اس کو کہا کہ غلام حسین، جیسے ایک گھوڑا خریدتے ہوئے ہم اس کی دم چیک کرتے ہیں نا، ویسے ہی ایک ملازم رکھتے ہوئے اس کی نسل چیک کی جاتی ہے۔ مالک، بڑے مالک نے آپ کو دیکھ لیا تھا۔ میں نے بے یقینی سے غلام حسین کی طرف دیکھا تھا، گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ شام ہوئی، میں اپنی سوچوں میں گم تھا جب میرے پاس غلام حسین آیا تھا۔ شاہ سائیں، وہ خان ہاؤس کی بیٹی کو پنچایت میں بلایا گیا ہے۔ میرے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ میں بھی پنچایت میں پہنچ گیا تھا۔ گاؤں کے اصولوں کے مطابق جو لڑکی کسی لڑکے سے عشق کرتے پکڑی جائے اس کو ونی کر دیا جاتا ہے۔ ونی میں اس کو گاؤں کا کوئی بھی حویلی کا بندہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، لیکن یاد رہے صرف حویلی کا شخص۔ وہ کالے رنگ کی چادر اوڑھے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ 13 سال کی لڑکی کو آج ونی کیا جا رہا تھا۔ کون ہے جو خان حویلی کی بیٹی کو ونی کرے گا؟ نہیں نہیں چچا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ کون تھا؟ مجھ سے چاہے تو آپ کسی بھی قسم کی قسم لے لیں، وہ لڑکا تمہارے کمرے میں ہی پایا گیا تھا، پھر تم نے اس کو بھگا دیا۔ اگر تم سچی ہوتی تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ بحث چل رہی تھی جب میں آگے بڑھا اور سب کے سامنے ہنا سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میری بات پر تو جیسے سب کو سانپ سونگھ گئے تھے۔ ہر کوئی حیرت اور بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہا، جیسے کسی کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ ہنا سے نکاح کرنے کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا، کیونکہ ایسی لڑکیوں کو اکثر حویلیوں کے بگڑے رئیس امیر زادے لے کر جایا کرتے تھے۔ تبھی ابا کو بلایا گیا جو پہلے سے ہی پنچایت میں موجود تھے، اور ان کی رضامندی لی گئی، جس پر وہ بڑی آسانی سے یہ کہہ کر تیار ہو گئے کہ اگر میرے بیٹے نے فیصلہ لیا ہے تو یقیناً کچھ سوچ سمجھ کر لیا ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہنا کے گھر والے پریشان کن حالت میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہنا کے ابا نے مجھ سے نظریں چرائیں۔ میری آنکھیں جس کو تلاش کر رہی تھیں وہ بے حس وہاں موجود نہیں تھا۔ شاید اپنی بہن کی وجہ سے شرمندگی محسوس کرتا کسی کونے میں منہ چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ پورے گاؤں میں خان ہاؤس کی بہت بے عزتی ہو رہی تھی۔ ہنا کے والدین اور میرے والدین کو بلایا گیا اور پھر ہنا کا مجھ سے نکاح ہو گیا۔ ہنا ابھی بھی چادر کے گھونگھٹ میں تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ تبھی ہنا کی اماں میرے پاس آئیں
اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، مگر میں سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دل تو چاہا کہ ان کی اس حالت پر کہکا لگاؤں، مگر میں خود پر جبر کر کے خاموش رہا۔ تبھی ہنا کو میری طرف کسی فٹ بال کی طرح پھینکا گیا۔ اگر میں قدم آگے بڑھا کر اس کو نہ تھامتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ اس حرکت پر میں پنچایت میں بیٹھے وڈیرے پر چیخ اٹھا اور اس کو مارا پیٹا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ تم ایک نام محرم ہو کر میری بیوی کو ہاتھ کیسے لگا سکتے ہو؟ ابھی اور اسی وقت اس گاؤں سے چلے جاؤ، ورنہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ میں آگ بگولا ہو رہا تھا، کیونکہ ہنا جیسی بھی تھی اب میری عزت تھی، اور کوئی غیر محرم اس کو ہاتھ لگائے مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں تھا۔ میں نے ہنا کو اپنے ساتھ لگایا تھا کیونکہ وہ بہت سہمی کھڑی تھی اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ وجہ کیا تھی میں نہیں جانتا تھا، تبھی اس کو حوصلہ دینے کے لیے میں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ 13 سالہ ہنا سسکیوں میں ٹوٹی ہوئی میرے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ چاروں طرف کھڑے لوگ پتھر کے بت بن کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ ونی بن کے میرے نکاح میں آئی تھی۔ میں اس کو اپنے گھر لے گیا اور اپنے کمرے میں بھیج دیا، مگر اب میرے دماغ پر اتنا بوجھ تھا کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے تنہائی چاہیے تھی، اور جب مجھے تنہائی چاہیے ہوتی ہے میں شہر اپنے فارم ہاؤس چلا جایا کرتا تھا۔ اب بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ ہنا کو اپنے گھر چھوڑ کر میں فارم ہاؤس چلا گیا تھا۔ 3 دن وہاں پر ہی رہا۔ اس وقت مجھے ہنا کی بالکل بھی یاد نہیں آئی تھی، اور نہ ہی یاد رہا کہ میں کسی کو اپنی بیوی بنا کر گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ 3 دن خود کو پرسکون کرنے کے بعد جب میں گھر لوٹا تو میری بیوی گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری کرخت آواز پر سب گھر والے ہال میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں ہنا کی طرف دیکھ رہا تھا جو مجھے ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ تبھی وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے بچا لیں، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کسی پر زیادتی نہیں کرتے، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی کلائیوں پر گہرے نیل اور ماتھے سے رسنے والا خون صاف بتا رہا تھا کہ حویلی والوں نے اس پر کس حد تک ظلم کیا تھا۔ اسے میرے کمرے میں لے جاؤ۔ میں نے سختی سے اس کے ماتھے سے بہتا خون اپنی انگلی سے صاف کیا اور بے دلی سے چہرہ موڑ لیا۔ ایک ملازمہ ہنا کو میرے کمرے میں لے گئی تھی۔ تبھی میں چیختے ہوئے گھر والوں کو بولا، کس کی جرت ہوئی یہ سب کرنے کی؟ کس کی اتنی ہمت ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ بھتیجے کیوں بول رہے ہو؟ یہ بنی میں آئی ہے، پھر تم کس طرح اس کی طرف داری کر رہے ہو؟ میں نے چچی کی طرف گھور کر دیکھا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، آپ سب کے لیے اتنی سی بات کافی ہونی چاہیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کو میری مرضی کے خلاف ہاتھ لگانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تم تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ میں علیزہ کے قاتلوں کو ایسی سزا دوں گا کہ سب یاد رکھیں گے، اور اب وہ بیوی کی صورت میں گھر آ گئی ہے تو اتنی سی مار پیٹ برداشت نہیں ہو رہی ہے تمہیں؟ میں نے اماں کی بات پر حیرانگی سے اماں کو دیکھا تھا، جس نے آج تک ہمیں بس رحم کرنا سکھایا تھا، لیکن میں اماں کی بات کو سمجھ سکتا تھا۔ اکلوتی بیٹی کو گوایا تھا، اماں کا دکھ بہت بڑا تھا۔ اماں اس کو سزا دینے کا حق صرف میرا ہے، باقی کسی کا نہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنی بہن کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اتنا کہہ کر میں نے ایک نظر اپنے کمرے کے بند دروازے کی طرف ڈالی تھی، جہاں وہ نادان مجھے اپنا محافظ سمجھ کر میرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اصل قیامت ابھی بھاگی ہے، کیونکہ چند ہی دن پہلے میں اپنی بہن کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آیا تھا اور میرے اندر سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ میں نے ساری رات سڑکوں پر خوار ہوتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلی صبح جب میں گھر پہنچا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ دشمن جان نیند خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ماتھے کا زخم خشک ہو چکا تھا، جہاں خون جم گیا تھا۔ ہاتھوں کی نیل بھی اب کچھ گاڑھے ہو رہے تھے۔ میرے چہرے پر اب شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ تبھی میں نے اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈا پانی اس پر گرا دیا تھا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی ایک دم بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ ہونک بنی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی میری کرخت آواز پر کانپنے لگی، میڈم آپ کی نیند پوری ہو گئی ہو تو مجھے ناشتہ ملے گا کیا؟ تبھی اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں صبح کے ابھی 5 بجے تھے۔ آپ اتنی جلدی ناشتہ کرتے ہیں کیا؟ وہ ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے بولی۔ تو میں نے غصے سے گھور کر اس کو دیکھا تھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، میرے سامنے زیادہ زبان چلائے گی تو گلی کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ وہ دبلی پتلی سی بچی جلدی سے اٹھی اور کانپتے وجود کے ساتھ کچن میں میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ میں کہاں 30 سال کا مرد اور کہاں وہ 13 سال کی لڑکی۔ اب تو مجھے اپنے فیصلے پر اکتاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نہا کر نکلا تھا جب وہ ناشتہ میز پر رکھ کر پھر سے سو گئی تھی۔ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اتنے سکون سے سو کیوں رہی ہے۔ ہنا اٹھو، میری ٹانگیں دباؤ۔ وہ جو پرسکون نیند سو رہی تھی، تبھی وہ آنکھیں مسلتی اٹھی اور میری طرف دیکھنے لگی۔
میں جو قمیض کے بغیر تھا تبھی وہ نیند میں کسی معصوم بچے کی طرح بولی تھی، شاہ جی کپڑے تو پہنے، آپ کو شرم نہیں آ رہی کیا؟ ہنا جتنا کہا ہے اتنا کرو، میری ٹانگیں دباؤ۔ وہ منہ بسوڑتی اٹھی تھی اور پھر میری ٹانگیں دبانے لگی۔ اس کے نازک ہاتھ میرے وجود کو پرسکون کر رہے تھے، تبھی میں مدہوش ہوتا اس کو اپنی باہوں میں لے کر گہری نیند سو گیا تھا۔ سورج چڑھتے جب میں اٹھا تو ہنا کمرے میں نہیں تھی۔ یہ کہاں گئی؟ میں سوچ ہی رہا تھا جب وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی اور خاموشی سے ٹرے میز پر رکھ دی۔ میں اس کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ایک دم بے چین ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ شاہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ آپ مجھے ماریں گے اور علیزہ آپ ہی جیسے جان لے لیں گے نا؟ میں نے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھا تھا جو اب ہچکیاں لے کر رو رہی تھی اور مجھ سے خوفزدہ بھی ہو رہی تھی۔ یہ سب تم سے کس نے کہا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور کہنے لگی، صبح آپ نے مجھے ٹھنڈے پانی سے بھگو دیا، پھر آپ نے مجھ سے رات کے وقت ناشتہ بنوایا، پھر مجھ سے ٹانگیں دبائیں۔ آپ مجھ سے نفرت نہ کرتے ہوتے تو کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ یہ سب تم نے خود سوچا ہے یا کسی نے تمہیں بتایا ہے کہ میں تم سے سخت نفرت کرتا ہوں؟ وہ آسیہ باجی ہے نا ملازمہ آپ کی، اس نے بتایا کہ آپ ایسا ہی کریں گے۔ پھر میں نے بھی رات ہوا سب کچھ اس کو بتا دیا تو اس نے اپنے یقین کی مہر لگا دی کہ آپ واقعی میرے ساتھ یہ سب کریں گے۔ میں ہنا کی بات پر اپنی جگہ سے اٹھا اور غصے میں اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ یہ تم نے کیا کیا بے وقوف لڑکی؟ ایک ملازمہ کو اپنے بیڈ روم کی باتیں کون بتاتا ہے؟ تم جاہل ہی رہنا ہمیشہ۔ ہنا کی بات سے اب میں واقعی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ گھر کی کسی ایک ملازمہ تک یہ خبر پہنچ چکی تھی، اس کا مطلب تھا پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی ہوگی۔ اب اگر میں مزید کوئی سخت قدم اٹھاتا تو مشکل میں پھنس سکتا تھا، اسی لیے ہنا کو جھڑکنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ غلام حسین، میں نے تم سے ایک کام کا کہا تھا، ابھی تک تم سے وہ کام نہیں ہوا؟ شاہ سائیں، میں نے سب خبر لے لی ہے، بس آپ کی ہاں کا انتظار تھا۔ میں نے غلام حسین کی طرف گھور کر دیکھا تھا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میرے بڑے وفادار ہو، نمک میرا کھاتے ہو اور غلامی میرے ابا کی کرتے ہو، اسی لیے بہتر ہے کہ میرے سامنے اتنے مہذب بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات پر غلام حسین مسکراتا ہوا سر جھکا گیا۔ اس کی مسکراہٹ اس وقت مجھے بہت بری لگ رہی تھی، تبھی میں نے اس کو ایک گھوری سے نوازا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ چیخ و پکار مجھے سکون دے رہا تھا۔ جب اس کی چیخیں سنتا تو ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ 6 ماہ 10 دن یہ یہاں پر ہی رہنا چاہیے۔ غلام حسین کو حکم دیتے میں اپنی گاڑی لیے وہاں سے نکل آیا تھا۔ گھر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ جیسے ہی حویلی میں قدم رکھے، سامنے ابا غصے اور بے چینی میں لان میں چکر لگا رہے تھے۔ ابا مجھے دیکھتے ہی میری طرف آئے اور میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، تبھی ایک دم چونک اٹھا۔ تم جیسی اولاد پیدا کرنے سے بہتر تھا میں بے اولاد ہی رہتا۔ میں نے غصے سے دانت دبائے۔ تم اپنا بدلہ لے تو رہے ہو، اب اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ بولو، کیوں ایسے کر رہے ہو؟ کیوں خود کو گنہگار بنا رہے ہو؟ ابا یہ آپ کہہ رہے ہیں، بھول گئے ہیں وہ رات جب میری بہن تڑپ تڑپ کر مر گئی اور ہمیں تب معلوم ہوا جب اس کی لاش ہمارے دروازے پر تھی؟ پورے گاؤں نے میری مرحوم بہن کی وہ حالت دیکھی تھی، کیسے معاف کر دوں؟ مجھے سب یاد ہے برخوردار، شاید تم بھول رہے ہو کہ تم نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا کوئی رشتہ نہیں، اور اب وہ جب اس دنیا میں نہیں ہے تو تم اس کے دشمن ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہے ہو۔ ابا کی اس بات پر میں نے نظریں چرائی۔ ابا، اس نے جو غلطی کی تھی اس پر میرا غصہ ہونا، اس سے ناراض ہونا میرا حق تھا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ میرا اس سے خون کا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اور کس بے دردی سے ان لوگوں نے اسے مارا، کیا آپ کو نظر نہیں آیا؟ برخوردار، مجھے سب کچھ نظر آیا ہے۔ اس نے خود یہ راستہ چنا تھا۔ اس رات اگر وہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی تو شاید وہ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوتی۔ ابا کی بات پر مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میری بہن دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، بارات دروازے پر تھی، مگر جب سے اس کی شادی کی بات چلی تھی تب سے وہ چپ چپ رہنے لگی تھی۔ علیزہ، کیا بات ہے؟ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ علیزہ نے میری طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری خاموشی تھی، جیسے اس کی آنکھیں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، مگر میں ایک بھائی تھا، میری غیرت ہرگز یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ جو میری بہن کی آنکھیں مجھ سے کہنا چاہ رہی ہیں میں انہیں سمجھ سکوں۔ تبھی میں اس سے نظریں چراتے ہوئے اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر شادی کی تیاری میں مصروف ہو گیا تھا، کیونکہ 1 مہینے بعد میری بہن کی بارات آنی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میری بہن دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
اس پر سے تو نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ پورا گاؤں شادی میں شریک ہوا تھا۔ بارات دروازے پر آئی تو ہمارے گھر میں خوشی کے ترانے گونجنے لگے، کیونکہ یہ حویلی کی پہلی خوشی تھی۔ مولوی صاحب جب علیزہ کے پاس نکاح پڑھانے گئے تبھی ہمارے سروں پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب میری بہن نے نکاح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ تبھی میں اسے سمجھانے لگا، علیزہ دیکھو، یہ رشتہ اماں اور ابا کی پسند سے ہے، تمہیں پہلے ہی اس رشتے سے انکار کر دینا چاہیے تھا اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں تھی، مگر تم ہمیشہ خاموش رہی۔ میں تمہاری محبت کا احترام کرتا ہوں، مگر یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ اب وقت گزر چکا ہے، اماں اور ابا کی عزت پورے گاؤں میں نیلام ہو جائے گی اگر تم نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ تو اسی وقت میری بہن اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے رونے لگی۔ بھائی سمجھنے کی کوشش کریں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن علیزہ، ابھی الفاظ میرے منہ میں ہی تھے جب علیزہ کی بات نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ بھائی، میں حاملہ ہوں۔ میں آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس تو جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے اور آواز حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ تبھی ابا کمرے میں داخل ہوئے اور تیش میں آ کے علیزہ کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ کس کا گناہ لے کر پھر رہی ہو تم؟ اور تمہاری اتنی جرأت کہ تم نے اتنی بڑی بات ہم لوگوں سے چھپائی؟ تمہیں پڑھنے لکھنے کے لیے یونیورسٹی اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم وہاں جا کر ہماری ناک کٹواؤ اور کسی بھی ایرے گہرے کے ساتھ منہ کالا کروا کر گھر آ جاؤ۔ ابا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں اس کے نکاح میں ہوں۔ ایک اور قیامت ہمارے سروں پر ٹوٹی تھی۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ باہر بارات کھڑی تھی، ہر کوئی باتیں کر رہا تھا، مگر اب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ ابا، اب ہم کیا کریں؟ کس طرح باراتیوں کو واپس بھیجیں؟ گاؤں والے تو ہم پر تھو تھو کریں گے۔ دل تو کر رہا ہے اسی کو ابھی جان سے مار دوں۔ کم از کم سب کو یہ تو کہہ سکوں گا کہ بارات والے دن ہی لڑکی مر گئی۔ بلاؤ اس بدبخت کو، سب کے سامنے تمہارا نکاح پڑھوا کر تمہیں یہاں سے رخصت کرے تاکہ مزید تمہاری شکل دیکھنے کو نہ ملے۔ غصہ تو مجھے بھی بہت تھا، مگر اس وقت حالات کو سنبھالنا زیادہ ضروری تھا۔ کون ہے وہ لڑکا؟ جلدی بتاؤ، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، باراتی انتظار کر رہے ہیں۔ علیزہ سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہمارے بالکل سامنے حویلی جو خان ہاؤس سے مشہور تھی، ان کا بڑا بیٹا شہباز خان علیزہ سے نکاح کر چکا تھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی اتنا سب کچھ ہو رہا تھا اور ہمیں ہی معلوم نہیں ہوا۔ اولاد کو چھوٹ دینا اچھی بات ہے، لیکن ان پر خفیہ نظر ان کے لیے بہتر ہوتی ہے، ورنہ کل کو بیٹیاں علیزہ جیسی نکلیں گی۔ نظر صرف بیٹیوں پر نہیں بلکہ اپنے بیٹوں پر بھی رکھنی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد تو نہیں کر رہا۔ شہباز خان کو کمرے میں بلایا گیا تھا۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے اپنا جرم قبول کر لیا، ورنہ پورا گاؤں جانتا تھا کہ شہباز خان بہت ڈرپوک اور بزدل انسان ہے۔ تبھی سب کے سامنے شہباز خان اور علیزہ کا نکاح پڑھایا گیا۔ باراتیوں نے ہم پر باتیں تو بہت کی، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ علیزہ رخصت ہونے لگی تو کسی نے اس سے ملنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اماں کا تو رو رو کے برا حال تھا، مگر ابا علیزہ سے سخت ناراض تھے۔ علیزہ میرے پاس آئی تو میں نے بھی منہ موڑ لیا اور اس سے کہا کہ آج کے بعد تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اگر میں مر جاؤں تو تم میرا منہ دیکھنے کی حقدار نہیں، اور اگر تم مر جاؤ تو ہم میں سے کسی کو تم سے کوئی سروکار نہیں۔ علیزہ روتے ہوئے رخصت ہو چکی تھی، مگر اس کے بعد گھر کا ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ سب نے ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ گھر پر کوئی تہوار آتا تو ہر کوئی سادگی سے یہ تہوار مناتا۔ 6 ماہ 10 دن ابھی گزرے ہی تھے کہ علیزہ واپس آ گئی۔ ہم نے تو 2 پیروں پر بھیجی تھی، مگر جب وہ واپس آئی تو 4 پائی پر تھی، بے جان وجود لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ننھی جان بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ وہ دن بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میری بہن نے جو کیا اس کی سزا بھگت چکی تھی، مگر میرے اندر بدلے کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ جس روز میں نے اپنی بہن کی میت دیکھی تھی، اسی روز میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی بہن کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھیں تو میری بھی بھری ہوئی تھی کہ تبھی کسی وجود کے زمین بوس ہونے کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہنا زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ارے ارے، اس بچی کو کیا ہو گیا؟ ابا کی آواز نے مجھے ہوش کی دنیا میں لا کر پٹکا تھا۔ میں جلدی سے بھاگتے ہوئے ہنا کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر سے معائنہ کروایا تو معلوم ہوا اس نے کوئی صدمہ لیا ہے، جس وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور کچھ کمزوری کی وجہ سے بھی۔ میں اس کے سرہانے بیٹھا اس کو ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے چہرے کے نقوش بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تیکھے نین نقش، اس پر ناک میں ڈالا چھوٹا سا کوکا، سفید رنگت اور نازک سا وجود کسی بھی شخص کو اپنی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں نے بمشکل اس سے نظریں چرائی تھی۔
اب تو مجھے اکتاہٹ محسوس ہونے لگی تھی کہ کب یہ ہوش میں آئے گی۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی۔ اگلی صبح جب ہنا اٹھی تو اس وقت میں جاگ رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں پایا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مگر اس کے رویے نے مجھے حیرت میں ڈال دیا جب اس نے میرا ہاتھ جھٹکے اور سنجیدگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کس بات کا غصہ ہے؟ نہ جانے کیوں مجھے اس کی ناراضگی تکلیف دے رہی تھی۔ تب ہی بے ساختہ اس سے سوال کر لیا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میرے بھائی نے آپ کی بہن کو مارا ہے؟ وہ تو آپ کی بہن سے محبت کرتا تھا۔ آپ کی بہن جب تک ہمارے گھر میں رہی ان کو سب نے پلکوں پر بٹھا کر رکھا اور پھر ایک روز وہ اچانک غائب ہو گئی۔ ہمیں ان کی موت کا افسوس ہے، مگر میرے بھائی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی ان کو تلاش کرنے میں، اور جس وقت ان کی لاش آپ کے پاس پہنچی ہمیں بھی اسی روز معلوم ہوا تھا۔ بھائی تو آنا چاہتے تھے مگر ابا نے انہیں روک لیا، یہ کہہ کر کہ سب انہی پر شک کریں گے۔ میں ہنا کی بات بہت غور سے سن رہا تھا اور اس کے بعد اونچی اونچی ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کوئی بھی کہانی سناؤ گی اور میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا؟ ہرگز نہیں، میں تمہاری بات پر کس طرح یقین کر لوں؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اپنی بات منوانے کا؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، میری بات بھی یاد رکھیے گا، جس دن آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا اس دن آپ بے بس ہوں گے، مگر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ کچھ وقت کے لیے تو اس کی بات نے مجھے اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر واقعی اس کی بات سچ ہوئی تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھلا علیزہ سے کسی اور کی کیا دشمنی تھی؟ تبھی میں نے ہنا سے کہا کہ اگر تمہاری بات غلط ثابت کر دی تو تمہاری کیا سزا؟ مگر اسی لمحے اس نے مجھے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر آپ غلط ثابت ہوئے تو آپ اسی روز مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں جانتا تھا کہ میں صحیح ہوں گا، لیکن ایک لمحے کے لیے مجھے خوف بھی محسوس ہوا تھا۔ کیا واقعی اگر ہنا کی بات صحیح ہوئی تو مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا؟ میں نے خود کو جھنجھوڑا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ دن میرا بے چینی سے گزرا تھا۔ آج وہ چیخیں نہ جانے کیوں مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ تبھی میں نے چلاتے ہوئے غلام حسین کو روکا تھا، بند کرو یہ سب کچھ۔ غلام حسین، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، لیکن اس مرتبہ اگر تم نے ابا کو اندر ڈالنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ جی شاہ سائیں، کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے ہر حالت میں پتہ کر کے بتاؤ کہ شہباز خان کا میری بہن سے رویہ کیسا تھا۔ اور پھر میں نے اسے ہنا کی بتائی ہوئی ہر بات گوش گزار کر دی۔ شاہ سائیں، آپ فکر نہ کریں، میں جلد سے جلد پتہ لگواتا ہوں۔ تبھی میں گھر گیا تو ہنا کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ اس کے ایسے رویے پر نہ جانے مجھے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا خود کو نظر انداز ہونا۔ تبھی میں نے اسے آواز دی اور کمرے میں بلایا، سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، لیکن اس نے زور لگاتے ہوئے خود کو چھڑوایا تو اس کا سر پاس پڑی میز سے جا لگا۔ درد سے چیختے ہوئے وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ چوٹ کافی گہری آئی تھی، تبھی اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ میں تو ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس پر وہ خود کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہی تھی۔ تبھی میں نے اس سے بڑے پیار سے مرہم لگایا۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، مگر میں خاموش رہا۔ اگلی صبح غلام حسین میرے پاس گھبرائی ہوئی حالت میں آیا۔ شاہ سائیں، لگتا ہے آپ پر آزمائش کی گھڑی آ گئی ہے۔ غلام حسین، پہیلیاں مت بجھایا کرو، کیا بات ہے جلدی سے بتاؤ۔ شاہ سائیں، بہو بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ شہباز خان اور علیزہ بی بی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، لیکن ان کی یونیورسٹی کا ایک اور لڑکا علیزہ کو پسند کرتا تھا اور اسے کئی مرتبہ دھمکی دے چکا تھا کہ اگر علیزہ بی بی نے اس لڑکے سے نکاح نہ کیا تو وہ ان کو اٹھا لے گا اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ وہ کسی دوسرے گاؤں کا بگڑا ہوا امیر زادہ تھا۔ طبیعت خراب ہونے پر جب شہباز خان علیزہ بی بی کو ہاسپٹل لے جا رہے تھے تو راستے میں گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے وہ کسی مکینک کی تلاش میں نکلے، اور جب واپس لوٹے تو علیزہ بی بی گاڑی میں موجود نہیں تھی۔ انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، مگر علیزہ بی بی کہیں پر نہیں ملی۔ میں بھی وہاں سے ہی پتہ کر آ رہا ہوں۔ لوگوں نے شہباز خان کو تو دیکھا مگر علیزہ بی بی کو کہیں نہیں دیکھا، اور ہاں، اس بات کا ثبوت ایک شخص نے دیا۔ میں نے غلام حسین کی طرف چونک کر دیکھا۔ کس نے؟ اسی گاؤں کے ایک آدمی نے علیزہ بی بی کو کسی اور شخص کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ غلام حسین کی باتوں نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں جلدی سے شہباز خان کے پاس گیا، جس کو میں نے کئی دنوں سے قید کر رکھا تھا اور اسے تکلیف پہنچانے کے لیے مختلف حربے آزما رہا تھا۔ شہباز، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ مجھے اصل مجرم تک پہنچنا ہے۔ کیا تم اس لڑکے کا پتہ جانتے ہو جو علیزہ کو دھمکیاں دیتا تھا؟
शहबाज को पहचानने में मुझसे जो गलती हुई थी मैं उसका अजाला करना चाहता था। शहबाज एक नेक दिल इंसान था। उसने मुझे माफ़ किया और मेरी मदद को चल पड़ा। मैंने उस लड़के को तलाश किया और उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई। मगर अभी मेरी आजमाइश यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी। अब मुझे खौफ था तो इस बात का कि हिना भी मुझे छोड़ जाएगी। मैं किस मुंह से घर जाऊँगा। कितने ही दिनों से मैंने घर का रुख नहीं किया था और ना ही मैं ये जानता था कि हिना किस हाल में है। और एक हकीकत जो मैं शायद कभी इसको बता ही ना पाऊँ, जिस वजह से उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हुई। मैं किस तरह उसका सामना करता। तब भी मैं किसी को भी बताए बगैर 5 साल के लिए बैरून मुल्क चला गया और सबसे राब्ता भी बंद कर दिया। मगर वहाँ जाकर भी 1 मिनट के लिए सुकून हासिल नहीं हुआ। मैं पाकिस्तान वापस आना चाहता था मगर कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। 5 साल बाद खुद को मनाते हुए मैं पाकिस्तान वापस आया था। उन 5 सालों में एक लम्हा भी मैं दुश्मन जान को भूल नहीं पाया था। उसका मासूम हसीन चेहरा मेरे इर्द गिर्द घूमता रहा था। पाकिस्तान पहुंचा तो हवेली बिल्कुल बदल चुकी थी। हवेली में दाखिल हुआ तो सब मुझे देखकर हैरान रह गए थे। अम्मा अब्बा खाने की मेज़ पर बैठे खाना खा रहे थे। छोटा भाई एक लड़की के साथ बैठा था। यकीनन वो उसकी बीवी होगी। 2 बच्चे एक तरफ खेल रहे थे जिनकी उम्र 4 साल लग रही थी। तभी हिना किचन से निकली थी। इरम अरहम जल्दी आओ, खाना खा लो, फिर स्कूल का काम भी करवाना है। मैं हिना की बात सुनकर हैरान रह गया था। हिना तो मुझे देखकर बुत बन गई थी। अब्बा जल्दी से मेरे पास आए और मुझे गले से लगाया। अम्मा तो मुझे हाथ लगाकर देख रही थी जैसे अपनी आंखों का यकीन कर रही हूँ। मुझे सब मिले मगर मेरी नज़रें हिना पर ही थी जो अब एक जवान लड़की बन चुकी थी। इरम अरहम देखो कौन आया है, आपके बाबा आए हैं। मैंने अब्बा की बात पर फिर चौंक कर एक बार इन बच्चों को देखा और फिर हिना को जिसने मुझसे नज़रें चुरा ली थी। हिना खामोशी से कमरे में चली गई थी और मेरे दिल को बेचैन कर गई थी। बच्चों से मिलकर दिल को सुकून मिला था मगर अब इस दुश्मन जान को भी मनाना था। मैंने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो हिना ने अपनी आंखें साफ की और बिस्तर झाड़ने लगी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी मगर खामोश रही। मुझे माफ़ मत करना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। डर गया था कि तुम मुझे छोड़ जाओगी। तभी मंजर आम से गायब हो गया कि ना मैं होऊंगा ना तुम मुझे छोड़ कर जाओगी। मैं उसको अपनी कैफियत समझा रहा था तभी वो एकदम फट पड़ी। कोई खिलौना तो नहीं थी मैं। गुलाम हुसैन ने हमें सच बता दिया था और शायद मैं आपको छोड़कर चली भी गई होती अगर उसी रोज़ मुझे ये ना मालूम होता कि मैं हामला हूँ। अब आप वादा करें कि आप मुझे कभी नहीं छोड़कर जाएंगे। मैं वादा करता हूँ और तुम भी वादा करो कि कुछ भी हो जाए तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। रात जैसे तैसे गुजर गई मगर अगले रोज़ दिल अभी भी बेचैन था। सब नाश्ता करने बैठे थे जब मैंने सबको मुखातिब किया, मुझे आप सबको एक बहुत बड़ा सच बताना है। उसके बाद हिना शायद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी मगर मुझे गलत मत समझना। मैं अपनी बहन के बदले की आग में इतना जल चुका था कि मेरे वजूद में रूह धुआं धुआं हो गई थी। उस रोज़ तुम्हारे कमरे में कोई और नहीं बल्कि मैं ही आया था और जानकर मैंने ही शोर मचाया ताकि सब तुम्हें गलत समझें और गांव के असूल के मुताबिक तुम्हें बनी कर दिया जाएगा मगर तुम्हें मैं ही अपने निकाह में लाऊं। हिना मेरी बात सुनकर खामोश हो गई और गहरी सांस लेकर रह गई। मेरे तो घर वाले छूट गए, आपने जो भी किया हो। तभी अब्बा बोले, नहीं बेटी, उन्होंने भी तुम्हें नहीं छोड़ा। शाम हुई तो हिना के घर वाले सब घर पर मौजूद थे। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हिना को उसके घर वाले मिल गए थे और मुझे अपनी बहन के लिए इंसाफ। शाह सही मैं अम्मा अब्बा के साथ कुछ दिन के लिए जाना चाहती हूँ मगर जल्दी आ जाऊँगी। हिना के ऐसे पूछने पर दिल चाहा कि उसको हमेशा के लिए अपने पास रख लूँ और कहीं जाने ना दूँ मगर वो बहुत अरसे के बाद अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती थी तो मैं इनकार ना कर सका था। सच बोलने के बाद दिल एकदम पुरसुकून हो गया था। मैं, हिना और हमारे 2 बच्चे बहुत खुश थे। एक दूसरे पर भरोसा करके एक दूसरे का ख्याल रखकर ज़िंदगी गुजार रहे थे।